ہم نشست دراصل ایک زاویہ ہے، ایک ایسا زاویہ جہاں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آج کی جنریشن یعنی جین زی کے پاس تعلیم تو بہت ہے، لیکن ٹھہراؤ اور صبر کیوں کم ہوتا جا رہا ہے، جبکہ اگر ہم دیکھیں ہماری پرانی نسل کے پاس تعلیم اور وسائل بہت کم تھے، لیکن زندگی گزارنے کا ایک شعور ان کے اندر موجود تھا۔ تو آئیے اسی فرق اور اسی سفر اور اسی سیکھنے کی عمل کو سمجھنے کے لیے ہم نشست کے اندر ان شخصیات سے گفتگو کریں گے جنہوں نے علم، تحقیق، تدریس اور قیادت کے میدان میں عملی زندگی گزاری ہو۔ یہ سب سے بڑا فلا ہے جو ہماری ایجوکیشن سسٹم ہم کہتے ہیں کہ اس میں کسی نہ کسی طرح سے وہ جو لرننگ آؤٹ کم ہے وہ استعمال بھی تو ہو تاکہ اس کو اسی کلاس روم میں پتہ چل سکے کہ جو میں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے، مجھے پڑھایا گیا، سمجھایا گیا، میں اس کو کتنا سمجھ پایا ہوں، کتنا میں اس کو ایکسرسائز کر سکتا ہوں، ایگزیکیوٹ کر سکتا ہوں، اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کر سکتا ہوں۔ جس وقت یہ گیپ رہے گا کہ آپ اس کو ریلیٹ نہیں کر پائیں گے کہ جو آپ نے پڑھا اس کا پریکٹیکل اپلیکیشن کیا ہے، تو ہمیشہ یہ فیل ہوگا کہ شاید انہوں نے پڑھا تھا وہ صرف مارکس لینے کے لیے تھا، اس کے بعد اس کی ضرورت کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جیسے مثال کے طور پہ اگر میں کہوں اے فار ایپل، جو سب سے پہلی فگر آئے گی وہ ریڈ کلر کا ایپل ہوگا۔ وہ اس لیے کہ بچپن میں جو پکچر دیکھی تھی، جو سکھائی گئی تھی، وہ ریڈ کلر کا ایپل ہی تھا، حالانکہ ایپل جو ہے وہ گرین بھی ہو سکتا ہے، وہ یلو بھی ہو سکتا ہے، وہ ریڈ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ذہن میں کھا کر ہمیشہ وہ ریڈ کا بنتا ہے، اس لیے کہ جو اس کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا وہ صرف اتنا ہی کیا گیا۔ اگر اس کو جو ہے وہ بجائے صرف کلاس روم کے اگر اس کو ریئل ورلڈ کو سکھایا جاتا تو شاید وہ ڈفرینٹ ایکسپیرینسز نظر آتے۔ شیئرنگ از کیئرنگ، شیئرنگ از کیئرنگ، یہ ایک ایسی چیز تھی جو پڑھائی گئی لیکن جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی اس میں پریکٹیکل لائف میں۔ اس کی ایک وجہ جو میرے ذہن میں ہم اس جگہ پہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں جہاں پہ یہ چیز پڑھائی گئی، ہم ایک اربن سینٹر یا کمرشل سٹی کے اندر اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، جو چیز شیئرنگ از کیئرنگ، جہاں پہ آپ اپنی چیز دوسروں کے ساتھ فریلی شیئر کر سکیں، ڈسکس کر سکیں، وہ کانسیپٹ اس لیے نظر نہیں آتا۔ اس کا اگین اگر ایجوکیشن سے ریلیٹ کریں تو میرے حساب سے جو اگین ایجوکیشن سسٹم میں ایجوکیشن اسٹرکچر ہمارا جو ہے اس میں ہم سکھاتے ہیں کمپٹیشن رائٹ فرام دا اسٹارٹ، کہ کلاس میں فرسٹ آنے، نمبر زیادہ آنے، سی جی پی ہائی آنی ہے، نمبر اگر کم آئے تو کوڈ کہتے ہیں کہ اس بچے کو دیکھو اس کے نمبر زیادہ آتے تمہارے کیوں نہیں آتے، وہ تو پڑھنے میں اچھا ہے تم پڑھنے میں اچھے نہیں ہو، یہ ساری چیزیں اس کو بچپن سے اس کے مائنڈ میں ڈالتے ہیں۔ پھر وہی چیزیں وہ گھر پہ اگر دیکھیں تو گھر پہ بھی سب سے اچھا بچہ وہ ہے جو ساری باتیں سن لیتا ہے، اور سب سے برا بچہ وہ ہے جو جس کے اندر انرجی ہے، وہ کچھ دوسرا کرنا چاہتا ہے، کچھ الگ کرنا چاہتا ہے، کچھ آرگیو کرنا چاہتا ہے، کچھ بات کرنا چاہتا ہے، تو وہ بچہ جو ہے وہ سپورٹ کیا جاتا ہے کہ تم تو سب سے خراب ہو۔ اب جہاں آپ اس کمپٹیشن کو ڈیولپ کرتے ہیں اس کے مائنڈ میں رائٹ تھرو آؤٹ اس لائف، چاہے وہ اسکول میں ہو، چاہے وہ گھر پہ ہو، چاہے وہ اسکولنگ ہو یا پیرنٹنگ ہو، ہم کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا کمپٹیشن کر رہے ہوتے ہیں، مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس تقابلی جائزے میں ایک چیز جو بنتی ہے، یہ کمپٹیشن کی بیسس پہ آگے بڑھنے کی تو کوشش کرتے ہیں، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کمپٹیشن میں بہت سا ریسورس آپ کا ضائع ہو جاتا ہے۔ فیلئر جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے، وہ اسٹگما ہے، اگر کسی پہ لگ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ کوئی بھی چیز اپریشیٹ نہیں کی جائے گی۔ حالانکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ فیلئر ہر ایک نے فیس کرنا ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز میں، کسی نہ کسی اسٹیج پہ فیلئر ایسی چیز ہے جو آپ کو ملے گی ہی ملے گی۔ تو یہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتا، اس کو بہت الگ سی چیز لیتے ہیں، حالانکہ فیلئر ایسی چیز ہے جو آپ کے ساتھ آئے گی ہی آئے گی۔ سکسیس اگر آپ کے ساتھ آئے گی تو فیلئر بھی ضرور آئے گی۔ دونوں چیزیں ایک کوائن کے دو رخ ہیں، اس میں کوئی یہ چیز نہیں ہو سکتی کہ جو ہے وہ آپ اگر فرسٹ آئے ہیں تو جو ہے بس آپ ہمیشہ ہی فرسٹ آتے رہیں گے، کبھی آپ سیکنڈ بھی آئیں گے، کبھی آپ فیل بھی ہوں گے۔ اس فیلئر سے آپ باہر کیسے نکلتے ہیں، یا فیل ہونے کے بعد آپ کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے،
وہ میٹر کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس سے کچھ سیکھیں گے یا اس سے آپ ڈپریشن میں جائیں گے یا ڈپریسڈ ہوں گے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو اس انداز سے لیا جانا چاہیے. اور یہ میں جیسے کہا کہ آپ کمپٹیشن کرتے ہیں تو ساری چیز فوکس ہے اس جیتنے والے پہ. ایک اسٹڈی تھی جو لاسٹ اولمپک کے بعد کی گئی, اس میں پکچرز دی گئی جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوڈیم پہ جو ونرز آئے ان کی. جو فرسٹ تھا وہ بہت خوش تھا, تمام جتنے بھی ونرز تھے ان کی پکچرز ہیں, یہ سارے جو فرسٹ پوزیشن ہولڈر ہیں اور یہ سارے بہت خوش ہیں کیونکہ یہ فرسٹ آئے ہیں. جو سیکنڈ آئے ہیں وہ سارے ڈپریس ہیں, لیکن جو تھرڈ ہے وہ سارے خوش ہیں. جو فرسٹ ہے وہ اوبویسلی اس لیے خوش ہے کہ وہ فرسٹ آئے ہیں, اس نے جو سب کو ہرا دیا اور وہ گولڈ میڈل لے رہے. جو تھرڈ ہے وہ اس لیے خوش ہے کہ کم از کم میں ٹیبل پر تو آ گیا, اس لیے میری اتنی اچیومنٹ ہے باقی لوگوں کو دیکھا میرے نیچے والوں کو کہ وہ ان کے مقابلے میں بہتر میں پوڈیم پہ کھڑا ہوں, کوئی میڈل تو میں لے کے آیا ہوں. جو سیکنڈ ہے وہ صرف اس لیے ڈپریس ہے کہ میں فرسٹ نہیں آیا, حالانکہ وہ تھرڈ والے سے زیادہ لوگوں سے جیتا ہے, لیکن صرف اس پہ کیونکہ وہ اپنا مقابلہ فرسٹ والے کے ساتھ دیکھ رہا ہے, جو اس کی اپنی ریئل ہیپینس ہے وہ اس کو فیل نہیں ہو رہی, جو اس نے اچیو کیا وہ فیل نہیں ہو رہی. اور یہ وہ چیزیں جو کمپٹیشن ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ بعض اوقات آپ جس وقت سکسیس حاصل کرتے ہیں تو آپ باقی ساری چیزیں بھول جاتے ہیں, آپ صرف اس سکسیس کو یاد رکھ رہے ہوتے ہیں. اور جو آپ چھوٹی سی بھی فیلئر ہوتی ہے آپ اپنی اس چھوٹی جیت جو اس کے اندر چھپی ہوتی ہے اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, آپ صرف اس چیزوں کو وہ پورشن جس میں آپ نے اچیو نہیں کیا آپ اس کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے جو صحیح معنوں میں آپ کو اس مقابلے کا اس کمپٹیشن کا جو صحیح لیسن ہے وہ حاصل نہیں ہوتا, بلکہ آپ اس کو اپنی صرف دوسرے کے ساتھ ریلیشن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, جبکہ اس سے ہٹ کے بہت ساری چیزیں صرف آپ کے اپنے لیے ہوتی ہیں. جو چیز ہمیں سکھانی ہے اپنے اسکول میں, کالجز میں, یونیورسٹی میں اپنے بچوں کو یا گھر پہ, وہ اس سچویشن سے باہر نکلنے میں کیا کرنا ہے. فیلئر ہے تو اس کو فیس کیسے کرنا ہے, اس فیس کرنے سے آپ نے آگے بڑھنا کیسے ہے. کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی. ایک اور چیز جو ہمارے یہاں بہت کامنلی کہی جاتی ہے, خصوصاً جب وہ میٹریکولیشن یا انٹرمیڈیٹ کے ایگزامز وغیرہ سارے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کو یہ باقاعدہ ذہنوں میں ڈالا ہوتا ہے کہ یہ ڈو اور ڈائی والا مسئلہ ہے, اس کے بعد تو زندگی ختم ہے, یہ 4 سال محنت کر لو اس کے بعد سب کچھ آسان ہو جائے گا. کوئی بھی چیز میرے حساب سے ڈو اور ڈائی والی نہیں ہوتی. پوری لائف میں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو, اپنی لائف کو اس کے پیچھے لگا دیں. آپ کے پاس جو چیز ہے اس کو بہتر بنانے کی آپ کو ضرور کوشش کرنی چاہیے, لیکن اتنا نہیں کہ آپ اس کو صحیح معنوں میں انجوائے نہ کر سکیں. پریزنٹ اس کا کہتے ہیں کہ آج کا پریزنٹ ایک وجہ سے پریزنٹ ہے, اس پریزنٹ کو پریزنٹ ہی رہنے دیں, اس کے لیے اپنے لیے برڈن نہ بنائیں. اس کو اپنی ایکسیلنس پہ ضرور کام کریں, اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے ضرور کوشش کرتے رہیں, لیکن جو چیز آپ کے پاس ہے اس کا شکر بھی ادا کرتے رہیں. جو آپ نے اچیو کیا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو, اپنے خدا کو ضرور یاد کریں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو چیز دی وہ آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. آپ اس پوزیشن پہ ہیں, آپ اس جگہ پہ ہیں, آپ اس سچویشن میں ہیں جہاں آپ کے پاس یہ چیز ہے, جو اگر نہ ہوتی تو آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آپ کے پاس وہ چیز ہے, تو اس کو انجوائے ضرور کریں, پوری طرح سے انجوائے کریں, لیکن ساتھ میں اس میں بہتری کیسے لا سکتے ہیں وہ ضرور کریں. اس کے اندر دوسروں کو شامل کیسے کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. سکسیس کے لیے ہمارا اسٹرکچر چینج ہونا چاہیے. اگر ہم اپنے معاشرے کو, اپنی سوسائٹی کو اگر بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سکسیس کا جو ہمارا مارک ہے یا اس کی ڈیفینیشن ہے یہ چینج ہونی چاہیے. اس میں یہ کولیبوریشن والا ایفرٹ ضرور آنا چاہیے. آج ہم شیئرنگ از کیئرنگ کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا اپنا مذہب ہی نہیں سکھاتے ہیں. حقوق العباد آر مور امپورٹنٹ. جہاں آپ لوگوں کے ساتھ مل کے چلیں گے تو فائدہ ہے, تب آپ کی ریکگنیشن ہے, تب آپ کو یہ صحیح مانا جائے گا, ورنہ آپ کتنی ہی عبادت کرتے رہے. آپ
ہر وقت جو ہے وہ سجدے نکلے رہے لیکن آپ کے ارد گرد لوگ آپ سے جو ہے وہ مستفید نہیں ہو رہے, فائدہ نہیں اٹھا پا رہے آپ سے, تو پھر آپ کی کنٹریبیوشن ویسی کنسیڈر نہیں ہوگی جو ادروائز شاید ہو. تو ہمیں تو سکھایا اسی انداز سے جاتا ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ چیزیں شیئر کیسے کرنی ہے, لوگوں کے ساتھ گرو کیسے ہونا ہے, لوگوں کے ساتھ کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمارے آج کے ایجوکیشن اسٹرکچر میں شامل کی جانی چاہیے, اور صرف کلاس روم کی حد تک نہیں بلکہ اس کو باقاعدہ ایکٹیویٹیز کا پارٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ چیز کر کے سیکھے بچہ اور اس کو بعد میں پتہ ہو کہ یہ چیز ایسے کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے. اس کے اندر یہ والی چیز بھی مائنس ہو جائے گی جو ہم انسیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں یا یہ بات کہہ رہے ہیں جو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے باقی کہہ رہا ہے میں تو وہ تو کر رہا ہے, ٹھیک مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اس میں اکثر اوقات جو ہے ٹھیک ہے اگر کچھ ہوگا تو جواب اسی نے دینا چاہیے, کوئی جواب دے گا میں تھوڑی جواب دوں گا, وہ کر رہا تھا وہ جواب دے. یہ نہیں سوچتا اٹس آل اباؤٹ اس, اگر آج وہ گرا ہے تو کل میں گروں گا. فیلئر سب نے فیس کرنی ہے, آج وہ گرا ہے تو کل میں گروں گا, اگر میں اس کو اٹھانے کے لیے آج موجود ہوں تو کل مجھے اٹھانے کے لیے وہ موجود ہوگا, یا وہ نہیں ہوا تو کوئی اور ضرور ہوگا. تو دیٹ از سم تھنگ جو ہمارے حساب سے اس ایجوکیشن سسٹم میں انکلکیٹ کی جانی چاہیے. لوگوں کو اس حوالے سے جو ہے وہ نرچر کیا جانا چاہیے, بچوں کے مائنڈ اس انداز سے لے کے آنا چاہیے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو دیکھ کے شاید سیکھتے ہیں, یا کوشش ان کی ہوتی ہے کہ جو ہے وہ پیرنٹس جس انداز سے کہہ رہے ہیں اسی انداز سے چیزوں کو کیا جائے. میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ میں وہ کام کروں جس کی بیسس پہ میرے پیرنٹس مجھ سے خوش رہیں, ان کو وہ چیز میں کروں جو وہ سوچتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں. میں اپنے آپ کو اسی انداز سے رکھوں, اس لیے کہ مجھے ہمیشہ سے ایسے لگتا ہے کہ وہ شخصیت ہیں جن کا سب سے زیادہ آپ کے اوپر قرض ہے, جو سب سے زیادہ آپ کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں, جو سب سے زیادہ آپ کے لیے سیکریفائسز کرتے ہیں, اور کبھی بھی آپ سے مایوس نہیں ہوتے. آپ اپنے آپ سے شاید مایوس ہو جائیں لیکن آپ کے پیرنٹس آپ سے مایوس کبھی نہیں ہوتے. تو ایسی شخصیات کو آپ اپنے لیے بہت قیمتی سمجھیں, اور جتنا بھی جو کچھ ہو سکے کوشش یہ کریں کہ ان کی مرضی کو جو ہے وہ آپ اپنے اس میں ضرور شامل رکھیں. ان کا ایک ماں باپ ویسے ہی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, لیکن ایک دعا وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے, جس کے لیے اس نے آپ سے کہا نہیں ہوتا وہ کام آپ نے کیا ہو, جو چیز انہوں نے سوچی ہو آپ وہ چیز ویسے کر رہے ہو, تو اس کا جو ریفلیکشن دل سے ملے گا اصل دعا وہ ہوتی ہے. سر آپ کا تعلیمی سفر بہت طویل رہا ہے, کراچی سے برطانیہ تک, تو آپ نے یہ سفر کیسے طے کیا اور کیا فیلیئرز آئے آپ کو, اور اس میں سب سے زیادہ ایسا کون سا مراحل تھا جو آپ کو بہت مشکل لگا, جہاں پہ ڈیسیجن لینے میں آپ کو کافی مشکل ہوئی؟ برطانیہ جانے والے جو ڈیسیجن تھا وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ اس حوالے سے تھا کہ ہم نے یہاں سے پڑھا, اور اس کے بعد اتفاق کی بات ہے کرم یہ رہا کہ پڑھتے کے ساتھ ہی جو ہے تعلیم کو کرتے کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہاں جاب ہو گئی, اور ہم نے پڑھانا شروع کر دیا. 2 یا 3 سال 2002 کی بات, 3 سال ہوئے, تو ہمارے ایک دوست انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ انگلینڈ کا ویزا لگ رہا ہے, تو جو ہے وہ ہم بھی جو ہے وہ اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں. اس وقت کینیڈا کا اور یو کے ویزے کے وجہ سے کافی زیادہ لوگوں میں ہوتا, تو کہا کہ ٹھیک ہے, میں کہا مجھے پڑھنے جانا تو ہے. ہم نے اس کے لیے اپلائی کیا, سب کچھ کیا, اور تیاری بات اتفاق کی بات ہے ہمارے ان دوست کا تو نہیں ہوا, ہمارا ویزا لگ گیا. ہم نے کہا کہ اب پڑھنے جانا, لیکن یہاں سے اسکالرشپ اس وقت ہمیں نہیں ملی. تو معاملہ یہ ہوا کہ اب چھوڑ دیا جائے, بعد میں کیا جائے. ہم نے کہا نہیں, جب اتنا فیصلہ کر لیے تو اب جانا ہے. اس میں ایک شخصیت جس نے بہت بڑا کنٹریبیوٹ کیا وہ تھی ہماری بیگم صاحبہ, کیونکہ ہمیں شادی میں ملی تھی گاڑی ان کو. ہم نے کہا بھائی ابھی ہم نے اگر اسکالرشپ نہیں ملی ہے تو کم از کم یہ کرتے ہیں گاڑی بیچ کے وہ فیس پے کر ہم اس کو چلے جائیں پڑھنے کے لیے. تو جسے کہتے ہیں کہ بہت خوشی سے انہوں نے اس کو الاؤ کر دیا, ٹھیک ہے آپ کر لیں, اپنی گاڑی ہم بعد میں بھی لے سکتے ہیں, لیکن اگر آج ہی موقع نکل گیا تو شاید میں دوبارہ اس اسٹیج پہ نہیں آ سکوں. تو ہم نے وہ گاڑی بیچی, اور بیچنے کے بعد ہم وہاں کر, یہ ایک مشکل فیصلہ تھا, اس لیے کہ ہم شادی کے کوئی 1 سال بھی نہیں ہوا تو جو ہم کیونکہ گئے اور اکیلے گئے. وائف یہاں رہی, ان لاز میں رہی, میرے گھر پہ رہی, کوئی پریشانی مجھے پورے 3.5 سال میں وہاں رہا, لیکن کوئی پریشانی کبھی بھی اس حوالے سے نہیں ہوئی کہ مجھے یہاں کی کوئی فکر یا پریشانی ہو کہ گھر پہ چیزیں سیٹل نہیں ہیں.
تو وہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آپ کو ایسا لائف پارٹنر ملے جو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے اور آپ کی اس پروگرس میں آپ کو سپورٹ کرے. تو میں ہمیشہ اس کہتا ہوں کہ یہ وہ ایک کنٹریبیوشن ہے جو اس کی طرف سے رہا. بعد میں وہاں جانے کے بعد ہم نے جو لمیٹڈ اماؤنٹ تھی اسے ہم نے یونیورسٹی کی فیس تو پہلے سیمسٹر کی پے کر دی کہ بھائی ٹھیک ہے کر دیتے ہیں, باقی جاب کر کے چیزیں کر کے ہم کر لیں گے. تو وہ اگین ایک مشکل فیصلہ تھا کہ آپ کو وہاں جو ہمیں ایڈوائسز ملی کہ آپ پیسے پہلے جمع کر لیں اور پیسے جمع کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ پڑھائی کر لیجیے گا, اس لیے کہ پڑھائی اور جاب دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی, اس لیے کہ اور جاب کرنا وہاں پہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ چیزیں کر سکیں. تو پھر میرا یہ تھا کہ اگر میں نے پیسے جمع کر لیے تو شاید میری جو اس حوالے سے پیسہ ایک اکٹھا ہو جائے تو شاید میں چیزیں اس انداز سے نہ کر سکوں اور واپس آ جاؤں, اس لیے کہ میرے پاس جاب بھی ہے, سب کچھ ہے, اور صرف ایک چیز ہے کہ پیسہ تو اگر میں پیسے جمع کر لیا اور واپس لے کے جاؤں تو میں اس لیے نہیں آیا تھا, میں آیا پڑھنے کے لیے تھا. تو میں نے وہ جاب اسٹارٹ کی اپنی فیس پے کرنے کے لیے اور اپنی لیونگ ایکسپینسز کور کرنے کے لیے. تو مجھے 2 جابس کرنی پڑی, تو وہ 2 جابس اور ساتھ میں پڑھائی, وہ بہت مشکل فیز تھا, 3 سال کا فیز لائف کا. لیکن پھر میں یہ کہتا ہوں وہ میری زندگی کے سب سے بہترین ٹائم اس لیے رہا کہ کوئی سوشل سپورٹ نہیں, کوئی فائنینشیل سپورٹ نہیں, جو کچھ کرنا ہے آپ نے کرنا ہے اور اپنے ڈریم کو پورا کرنے کے. اگر آپ باہر پڑھنے جانا چاہتے تھے تو آپ کے پاس کوئی اور سپورٹ نہیں ہے, ایموشنلی, سوشلی, فائنینشلی سب کچھ آپ نے اپنے آپ کو خود ہی ہینڈل کرنا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور اس کے حساب سے جو لرننگ ہوئی وہ واقعی بعد میرے لیے بہت کام آئی اپنے پروفیشنل لائف میں, پرسنل لائف میں, کہ چیزوں کو, سچویشنس کو, پرابلمس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے اور اس میں سے باہر کیسے نکلنا ہے, اسٹرگل کیسے کرنی ہے, سیکریفائسز کیسے کرنی ہے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اپنے آپ کو موٹیویٹیڈ رکھنا ہے کہ آپ جس کاز, جس آبجیکٹیو کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کو آپ کنٹینیو رکھ سکیں. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی سکسیس اور فیلئر کی, کہ فیلئر لازمی آتے ہیں, جو ایک چیز میٹر کرتی ہے وہ آپ کی پرسسٹنسی ہے کہ آپ کتنے پرسسٹنٹ ہیں اپنے گول کے حوالے سے. اس لیے اپنے گول کو پک کرتے وقت آپ بہت کیئرفل ہو کہ آپ نے گول کیا پک کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے پھر فوکس کرنا ہے کہ اس گول کو آپ نے اچیو کرنے کے لیے لگن سے کام کرنا ہے. ایک دن میں سکسیس نہیں ملے گی, متعدد فیلیئرز مل سکتے ہیں. تو آپ کا اگر آبجیکٹیو کلیئر ہوگا, آپ اس کے ساتھ کنسسٹنٹ ہوں گے, پرسسٹنٹ ہوں گے, تو آپ کو ضرور کامیابی ملے گی. ہر اس شخص کو کامیابی ملتی ہے جو اپنے گول کے ساتھ اسٹک رہتا ہے. وہ گول اچیو ضرور ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم وقت سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں, اس کو چھوڑ دیا تو پھر آپ اس گول کو اچیو کرنے کی بات نہیں کر سکتے. آپ اس کے ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ کو وہ رزلٹ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. تو سر آپ پروفیسر سے لے کے لیکچرار سے لے کے آپ پروفیسر کے عہدے تک رہے, اور آپ نے کیسے اس سفر میں اپنے آپ کو مضبوط رکھا اور مطلب کیسے اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھا کہ مجھے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا, اور اس کے بعد آپ اعلیٰ عہدوں تک پہنچے, وائس چانسلر, چیئرمین تک. اس میں جب میں نے اسٹڈیز کمپلیٹ کی تھی تو میرے لیے پلس پوائنٹ یہ رہا کہ بس جابس 2 آفر ایسی تھی جو مجھے ملی. ایک یونیورسٹی کی ٹیچنگ کی جاب تھی اور دوسری مجھے بینک میں جاب ملی. میرے فادر چونکہ بینک میں تھے تو میرا پہلا انکلینیشن یہ تھا کہ میں تو یہی چاہتا تھا کہ میں بینک میں جاؤں, لیکن میرے فادر وہاں ہیں تو میں بھی بینک میں, جیسے میں شروع سے ان کو آئیڈیا ریئلائز کرتا تھا کہ بھائی بینک میں, میرے فادر بینک میں بھی بینک میں جاؤں گا, میں بھی فائنینس میں ڈیل کروں گا. جب ان کے سامنے یہ رکھا تو انہوں نے کہا کہ تم جو ہے وہ ٹیچنگ سائٹ پہ جاؤ. اور اس وقت اگر میں آپ کو ایسی مثال کے طور پہ فگر دوں تو وہ 25,000 اسٹارٹنگ بینک میں تھی, اور یہاں پر جو مجھے جاب آفر ملی وہ 3,880 روپئے تھی. ٹھیک ہے, اگر آپ کہہ رہے ہیں, انہوں نے وجہ بتائی. اس کی وجہ 2-3 ہیں جو انہوں نے اس وقت مجھے کہی. ایک تو یہ کہ جو کچھ تم کرو گے وہ دوسروں کے لیے کرو گے, تمہارے ہونے سے کسی کو فائدہ ہوگا جو تمہاری نیچر کے قریب ہے. تم کو دوسروں کے ساتھ کام کرنے میں اچھا لگتا ہے, تمہارے لیے زیادہ بہتر یہ ہے. تم جتنا بھی اس میں ایفرٹ ڈالو گے اس کا فائدہ تمہیں اس سیٹسفیکشن کی فارم میں ملے گا کہ لوگوں کو تم سے فائدہ ہوا, تم اس کو بہتر فیل کرو گے.
جبکہ بینک میں جانے کے بعد تم جتنی محنت کرو گے اس کا فائدہ بینک کو جائے گا, تم کو وہ سیلری ملے گی, اور کسی اسٹیج پہ تم فرسٹریٹ ہو گے کہ جو ہے وہ جو تم کر رہے ہو اس کا واضح رزلٹ تمہارے سامنے نہیں آ رہا, جبکہ ٹیچنگ میں جو کچھ تم کرو گے اس کا رزلٹ تمہارے سامنے آ رہا ہوگا کہ لوگ اس کو رسپانس میں سامنے کر رہے ہوں گے. پھر بینک میں اگر چھوٹی سی بھی غلطی ہوگی تو اس کا سارا بلیم تمہارے اوپر آ سکتا ہے, ایک زیرو ادھر سے ادھر کر دیا تمہارے اوپر ساری چیز میں بہت ویجیلنٹ رہنا پڑے گا, بہت اسٹریسفل جاب ہوگی. لیکن یہاں پر وہ اسٹریس اس لیے نہیں ہوگا کہ تمہارے پاس اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے پڑھنے کی ذمہ داری خود کی ہوگی, تم نے وہ سبجیکٹ پڑھنا ہے اور اس کی بیسس پہ تم نے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. جتنا تم اپنے آپ کو بہتر بناؤ گے تمہاری پروڈکٹ اس سے زیادہ بہتر ہوتی چلی جائے گی. تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر جاب ہوگی ایز کمپیئر ٹو بینک. ہم نے کہا ٹھیک ہے, حالانکہ اس کے بعد بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو, کوئی کمپیریزن نہیں ہے, بینک میں تمہیں اس طرح کا لون مل جائے گا, اس طرح کی چیزیں مل جائیں گی, یہ فیسلٹی ہوگی, وہ فیسلٹی ہوگی, یہاں پہ تمہیں شاید وہ ساری چیزیں نہیں ہوگی. میں نے جو میرے فادر نے کہہ دیا تو بس بات ختم, میرے لیے یہی بہتر ہوگا. اور واقعی اتنے سالوں میں وہ بات مجھے فیل ہوتی ہے کہ جو بات انہوں نے میرے لیے کہی تھی اس سکون یا سیٹسفیکشن کے حوالے سے, وہ واقعی آج فیل بھی ہوتی ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ مجھے اسٹریس نہیں دیتی بلکہ زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے, زیادہ مجھے آگے بڑھنے میں مدد دیتی کہ مجھے ایسے اور کرنے, اور کیا میں کر سکتا ہوں جس کی وجہ سے چیزیں اور بہتر ہو سکے. ایک چیز جو اس پروفیشن نے مجھے اور سکھائی وہ یہ کہ میری ایگو ایک سائڈ پہ رکھوں, کیونکہ اگر میں کسی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں تو میرے پاس میں نہیں ہونی چاہیے بلکہ میرے پاس یہ ہونا چاہیے کہ اس نے کیا چیز ایسی کرنی تھی جو اس کو نہیں مل سکی اور وہ میں اس کو کسی طرح سے پرووائڈ کرنے میں ہیلپ فل ہو سکوں. میرا کام اس حد تک ہے, چاہے وہ کسی لیکچر کو پڑھانے کے حوالے سے ہو, کسی کتاب کو سمجھنے کے حوالے سے ہو, کسی کانسیپٹ کو ایکسپلین کرنے کے حوالے سے ہو, یا ویسے ہی کسی بھی حوالے سے اس کو میں اپنی سپورٹ دے سکوں. تو وہ ایک موٹیویشن ہے جو ہمیشہ مجھے اپنے کام کو بہتر انداز سے کرنے کے لیے ہیلپ فل کرتی ہے. اس میں اس پوزیشن یا اس کا میں کہتا ہوں زیادہ رول نہیں ہے کہ میں اگر چیئرمین ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں, یا میں وائس چانسلر ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں, یا میں جو ہے وہ کسی اور پوزیشن پہ ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں. میرے لیے ایز استاد یہ چیز زیادہ معنی رکھتی ہے, ایز پروفیسر میرے لیے زیادہ معنی رکھتی ہے کہ میں کسی کی زندگی میں بہتری لانے میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکتا ہوں. میرے لیے اتنی موٹیویشن آتی ہے.